سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں 2 مزید کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے ڈرگڑھ میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ قابض فوجیوں نے پونچھ اور راجوری کے اضلاع میں بدھ کو مسلسل 10ویں روز بھی تلاشی اور محاصرے کی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھی۔ فوجیوں نے ضلع پونچھ کے علاقے مینڈر کے لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا اور انہیں گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی۔ فوجیوں نے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے علاقے کے لوگوں کو گھروں میں رہنے اور اپنے مویشوں کو بھی گھروں سے باہر نہ نکالنے کی ہدایت کی۔ واضح رہے کہ بھارتی فوجیوں نے پونچھ اور راجوری کے اضلاع میں 11 اکتوبر کو تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں شروع کی تھی۔ جاری کارروائیوں کے دوران حملوں میں 2 JCO سمیت 9 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے بھارتی فوجیوں اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں کے ہمراہ وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں چھاپے مارے ہیں۔ NIA کے حکام نے بھارتی فوج، پیراملٹری فورس، پولیس، ملٹری انٹیلیجنس بیورو، ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ را اور CIA کے اہلکاروں کے ہمراہ سری نگر، بارامولہ، سوپور، کلگام، پلوامہ اور اونتی پورہ کے علاقوں میں چھاپے مارے۔ چھاپوں کے دوران فہد علی وانی، فرقان عمران خان اور راشد احمد بٹ سمیت کئی کشمیریوں کے گھروں کی تلاشی لی گئی اور اہل خانہ کو ہراساں کیا گیا۔ NIA کے ایک ترجمان نے میڈیا کو بتایا ہے کہ سری نگر میں چند دن قبل چھاپوں کے دوران وسیم احمد، طارق احمد اور بلال احمد سمیت 4 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کے حوالے سے بھارت کی سوچ کو غیر حقیقت پسندانہ اور روایتی ہر درمی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر جیسے سیاسی مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے بڑے پیمانے پر خون ریزی اور تباہی کا خطرہ ہے۔ حریت ترجمان نے کشمیریوں کی اپنے حق خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے بھارت کی طرف سے فوجی طاقت کے وحشیانہ استعمال کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کے اس ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی ضمانت انہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی متعلقہ قراردادوں میں فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جمہوری اور مہذب دنیا میں 80 لاکھ کی آبادی میں 10 لاکھ سے زائد قابض فوجیوں کی تعیناتی ریاستی دہشت گردی اور ظلم و تشدد کا ایک وحشیانہ اقدام ہے۔ حریت ترجمان نے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال معمول پر آنے کے بھارت کے بے بنیاد دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے مقبوضہ علاقے کی صورتحال انتہائی سنگین ہے اور بدترین فوجی محاصرے کے دوران لوگوں کو قتل، عمر بھر کے لیے معذور اور گرفتار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام بھارتی فوجیوں کی طرف سے کئی بار اس طرح کے مظالم کا نشانہ بن چکے ہیں، تاہم انہوں نے کبھی بھی بھارت سے شکست نہیں مانی۔ ترجمان نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ایام کے دوران بھی بھارتی فورسز کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی جاری کارروائیوں کی مذمت کی۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے رواں ہفتے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے دورے سے قبل پورے جموں کشمیر میں سیکورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ امت شاہ ہفتے اور اتوار کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کریں گے اور اس دوران وہ کشمیر میں سیکورٹی کی صورتحال کے بارے میں اعلیٰ سطح کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔